جو طالبان کے ساتھ ہمارا پرابلم چل رہا ہے وہ کیوں یہ فیل ہو رہے ہیں مذاکرات بار بار، اور کیوں جو ہے طالبان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا ہے، کیونکہ مزید جنگی صورتحال جو ہے وہ نہ ان کے حق میں ہے نہ ہی ہمارے حق میں ہے۔ جی اجاز۔ شکریہ رضا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں حل نکالیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے جو ہے نا سن لیا ہے کہ جنگ ان کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسی پروگرام پہ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جو یہ خوارج ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ ان کے لیے ایک لیوریج ہے پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے، اور یہ وہ لیوریج استعمال کر رہے ہیں 2021 سے، مطلب اگست 2021 میں جب امریکیوں کا انقلاب ہوا اور وہ کابل پہ ان کا قبضہ ہوا، تو ان کے 2-3 جو ہے وہ مقاصد ہیں یا اہداف کہہ لیں آپ ان کو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو زیر نگیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، مطلب اٹس بیسکلی اے بیٹل آف ولز، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہیگیلین کانٹیسٹ تھا نا آف سیلف کانشیسنیسز، یہ وہ اس طرح کی ایک بیٹل آف ولز ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں لیکن دہرانا ضروری ہے کہ جو پرانا جو فاٹا تھا، جو کہ اب قبائلی ڈسٹرکٹس بن چکی ہیں، ان کے بارے میں بھی جو بات ہوتی ہے کہ یہ ان کو آپ نے جو ضم کیا تھا خیبر پختونخوا میں، اس کو آپ واپس کریں، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں کہ تاکہ ایک بفر جو ہے وہ بن جائے، اس بفر کے اندر تحریک طالبان پاکستان ہو، جس کے نظریاتی جو حلیف ہیں وہ یہ افغانستان کے طالبان ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکے کے 2 جو ہے وہ رخ ہیں۔ اور پھر اس میں یہ کہنا کہ اس میں افغانستان کی شریعت ہوگی، اس میں یہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ اس میں کوئی گورننس میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہوگا، یہ وہ، اور جو لوگ جو گرفتار ہیں دہشت گردی کے جرائم میں ملوث تھے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ کوئی ریاست جو ہے یہ قبول نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ جو ساری بات ہے، اب یہ ذبیح اللہ مجاہد کی جو بیانات بھی آئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بہت اہم ہے کہ جی جو مطلب آپ یہ ذرا دیکھیں وہ بیان کیا دے رہا ہے۔ وہ بیان یہ دے رہا ہے کہ یہ جو اندرونی خلفشار ہے، یہ پاکستان کا معاملہ 2003 سے چل رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، اور وہ غلط فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں حصہ بننا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حقیقت پر مبنی اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ میں حصہ بننے کا معاملہ تھا وہ تو امریکہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ کو یاد ہے ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی، فرینمی کی ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی کہ مطلب نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، کہیں بین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو لڑائی تھی اس کے اندر یہاں پہ لوگوں نے حصہ ڈالا، اور یہ جو حقانی نیٹ ورک کا، یہ انس حقانی بھی وہاں پہ موجود تھا یہ استنبول میں، اور جو ان کے اپنے اندر فیکشنز ہیں اس کے اندر یہ حقانی نیٹ ورک کا جو فیکشن ہے یہ سب سے زیادہ قریبی اس کا تعلق ہے خوارج کے ساتھ، کیونکہ یہ حقانی نیٹ ورک کے فیکشن کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر یہاں پہ پاکستان میں R&R کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ قرم میں اور یہ نارتھ وزیرستان میں ان کا جو ہے وہ معاملہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، سوویت یونین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تک جو ہے انہوں نے ہم کو یہاں تک کہا، جب شروع میں بات چیت شروع ہوئی انہوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں انہوں نے ہماری بہت مدد کی، اور یہ بھی حقانی نیٹ ورک کے لوگوں نے کہا، یہ سراج الدین حقانی وغیرہ نے کہا، اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ جب شروع میں بات ہوئی کہ انہوں نے ہمارا بہت، اس لیے ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ خودکش حملہ آور جو ہے جس کو یہ جنت گل کہتے ہیں، وہ جو ہے جو کہ حوروں کے پیچھے جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو وہ انہوں نے شروع کیا، یہ خوارج نے شروع کیا، اور یہ جو ٹیکٹکس تھی یہ افغانوں کے پاس گئی یہاں سے،
تو اس لیے یہ اسٹرکچرلی دیکھیں نا، تجزیہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آئی ایم اے اسٹرکچرل ریئلسٹ، سو آئی آلویز سے کہ جی آپ جو اسٹرکچرل جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ دوحہ میں جو بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو استنبول میں جو بات چیت ہوئی، اس کی ناکامی جو تھی اس کے ماتھے پر بات چیت شروع ہونے سے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ ہاں اس لیے اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ جی اب ہم نے ہماری جو پرانی جو پالیسی تھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی یا اسٹریٹجک پیشنس کی، یعنی وہ صبر و تحمل کی جو پالیسی تھی، وہ اب اس کی ناکامی ہمارے سامنے عیاں ہے۔ اور بالکل اب ہم جو ہے وہ ہر روز کے حوالے سے جو یہاں پہ لاشیں اٹھاتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے وہ اب صبر کی اس لکیر سے آگے بڑھ چکا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے قوت کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس کو ہم نے افادہ قوت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اچھا، ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ساری بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے سوویت یونین کو بھی لٹا دیا، ہم نے امریکہ کو بھی لٹا دیا، اس سے پہلے ہم نے برطانیہ کو بھی لٹا دیا، یار یہ جو ہے نا یہ تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ یہ لٹانے شٹانے والا جو معاملہ تھا نا، یہ ابھی سوویت یونین کو بھی لٹانے کا معاملہ تھا، اگر ہماری اور پوری دنیا کی مدد ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی تو یہ معاملہ سوویت یونین کا اس طریقے سے لٹانے والا نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ امریکہ کے خلاف بھی جو یہ جنگ ہوئی، اس کے اندر اگر باہر کی بیرونی امداد نہ ہوتی، یا جو ایک معاملہ تھا کہ چونکہ ہم یہاں پہ بھیڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بھیڑ سکتے تھے، تو یہ ان وجوہات کی بنا پر۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جو جنرل میک ماسٹر جو ہے اس نے بہت فیمسلی کہا تھا کہ the Taliban did not defeat us, we defeated ourselves۔ اور جو امریکہ کی جو سگار کی رپورٹس تھیں اس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ کو وہاں پہ شکست کیوں ہوئی اور شکست کی نوعیت کیا تھی۔ دیکھیں نا، روایتی جنگ میں تو امریکہ نے 2 ہفتے کے اندر لپیٹ دیا تھا معاملہ، صحیح لیکن روایتی جنگ سے آگے بڑھ کے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہم نے امریکہ کو یہ کہا تھا اس زمانے میں بھی، 2 چیزیں ہم نے کہی تھی۔ ہم نے کہی تھی کہ آپ جو ناردرن الائنس ہے اس کو کابل میں نہ جانے دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بنے، اس لیے بون پروسیس کا آپ اس کو حصہ بنائیں۔ جو پہلی جو بات ہم نے کی، اس جنرل مشرف نے یہ بات کی، وہ جو صدر بش تھے انہوں نے وعدہ کیا اینڈ دین ہی رینیگڈ آن دیٹ۔ اور جو دوسری بات جو بون پروسیس والی تھی اس کو رمسفیلڈ نے رد کر دیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور جنرل کیانی نے جو 3 پیپرز لکھے، جن میں سے دوسرا پیپر جو ہے وہ جب وہاں پہ ہی واز ان دا وائٹ ہاؤس، ہی پریزنٹڈ دیٹ پیپر ٹو اوباما وین اوباما جسٹ واکڈ ان۔ اور یہ اسٹیو کول نے اپنی کتاب جو ہے ڈائریکٹوریٹ ایس میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اینی ون کین گو اینڈ ریڈ دیٹ۔ تو اس کے اندر جنرل کیانی واز ویری کلیئر کہ بھائی یہ جس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، and we will be left holding the baby. That is exactly what has happened. تو اس لیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اب ہمیں ایک حکمت عملی تشکیل دینی پڑے گی، اور اس میں صرف قوت کا استعمال نہیں ہوگا، اس میں قوت کے استعمال کو آگے بڑھا کے آپ نے افادہ قوت کی طرف لے کے جانا ہے۔